انہوں نے پوچھا تھا کہ ان کے شوہر شراب نوشی بہت زیادہ کرتے ہیں اور چھوڑتے نہیں ہیں، تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے وہ نرمی سے سمجھائے، شوہر کا پردہ رکھتے ہوئے، نہ مانے تو بڑوں کو درمیان میں ڈالے، کیا وہ پردہ خود چاک کر رہا ہے، کیا کرے؟ بڑوں کے سمجھانے پر بھی باز نہ آئے تو اب وہ بہن خود غور کرے۔ اگر تو ان کی ایسی شرعی مجبوری ہے کہ وہ اس سے علیحدہ ہٹ کر نہیں رہ سکتی ہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، وہ مطلب پھنسی ہوئی ہیں کسی بھی وجہ سے، تو پھر تو وہ دل میں اس کے فعل کو برا سمجھتے ہوئے اور نفرت رکھتے ہوئے، شوہر سے نہیں، ان کے فعل سے نفرت رکھتے ہوئے ساتھ رہ سکتی ہیں۔ لیکن اگر وہ سمجھتی ہیں کہ میں ان سے علیحدہ ہٹ کے گزارا کر سکتی ہوں، میں دوسرا نکاح آرام سے کر سکتی ہوں، تو پھر ایسے شخص کے ساتھ ہرگز نہ رہا جائے، کیونکہ اس کے یہ جو شراب پینے کی ایک مصیبت ہے، ایک نحوست ہے، جو اللہ کی لعنتیں ایسے شخص کے اوپر پڑتی ہیں، پھر ساتھ رہنے والے بھی اس سے محفوظ نہیں رہتے، کم از کم ان کے آپ کے بچوں پہ ایک منفی اثر مرتب ہوگا۔ اس لیے وہ بہن ان سے طلاق کا مطالبہ بالکل کر سکتی ہیں، علیحدہ ہو جائیں، ایسا شخص ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسے شرابی بھائی سن رہے ہوں تو وہ غصے میں نہ آئیں کہ جی مفتی صاحب ہماری بیویوں کو کیا مشورہ دے رہے ہیں۔ آپ اگر غصے میں آئیں گے ہمارا صحیح مشورہ سن کر، تو اس میں آپ مزید میدان محشر میں پچھتائیں گے، ایک شراب نوشی پر اور دوسرے ایک صحیح مشورے اور شرعی مسئلے کو سن کر اس پہ غصے میں آنے پر دو دفعہ آپ کی گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی۔ اس لیے یہ کیوں نہیں کرتے غصے میں آنے کے بجائے کہ خود شرمندہ ہوں، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر ذرا منہ پہ دو چار تماچے ماریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شراب نوشی کو حرام قرار دیں اور سرکار اس کو منع فرمائے، سرکار اس سے نفرت رکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں اسے منع فرمائے، اور میں تمام تر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی کھانے کے باوجود نفس و شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے اس گندی چیز کو پیتا ہوں جو نجاست غلیظہ ہے، پیشاب کی طرح ناپاک ہے شراب ہمارے مذہب میں، اور اس کو پیٹ میں اتارنا، اور اسی حالت میں اگر مر گئے تو اتنا برا انجام ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے غصے میں آنے کے بجائے آپ اس چیز کو چھوڑیں اور اپنی بیوی بچوں کے لیے مسلسل شرمندگی کا باعث نہ بنیں، انہیں سہارا دیں، اپنے بچوں کے لیے ایک بری مثال بن کے نہ جائیں کہ آپ مر بھی جائیں تو بچے لعنتیں کرتے رہیں کہ ہمارا باپ شراب نوشی کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا، شرابی تھا۔ شرابی ہمارے یہاں گالی ہے، بہت بڑی گالی، جو نہ سمجھے تو نہ سمجھے، بہرحال تو اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا باپ بننے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ ایک برا باپ بن کر مریں اور بچے بیچارے پورے خاندان میں لوگوں کے سامنے نگاہیں چراتے پھرتے رہیں، شرمندگی ہوتی رہے اور لوگ ان کو تانے دیتے رہیں کہ تم شرابی کی اولاد ہو۔ ایسا نہ کریں، تھوڑا توجہ فرمائیں۔ یہ بہن نے فرمایا کہ دو رشتہ دار ہیں، آپس میں بہت زیادہ لڑتے رہتے ہیں، اب اتنا جھگڑا ہوا کہ وہ قطع تعلق ہو گیا، تو اگرچہ رشتہ دار صلح کروا سکتے ہیں لیکن کہتے ہیں ان دونوں کو علیحدہ رہنے دو، اگر ہم صلح کروائیں گے پھر لڑیں گے جھگڑیں گے، اس سے بہتر ہے کہ پورے خاندان میں امن ہے، ان کو دور ہی رہنے دیا جائے۔ تو ان لوگوں کا اس طرح صلح نہ کروانا کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں، اگر کثرت تجربات سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جب کبھی صلح کروائی گئی ہے یا جب کبھی مل کر بیٹھتے ہیں تو کچھ عرصے بعد پھر تماشا کر دیتے ہیں، اور اس قسم کے رشتہ داروں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے گروپ بناتے ہیں کہ ایک اگر دوسرے سے ناراض ہوتا ہے وہ بہن بھائیوں میں سے کسی کو ملاتا ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں میں سے ملاتا ہے، اس طرح سگے بہن بھائی ٹکڑیوں میں بڑھ جاتے ہیں، ایک گروپ ادھر ہو جاتا ہے، ایک گروپ ادھر ہو جاتا ہے۔ اب اگر سب ایکا کر لیں اور یہ دو جو آپس میں لڑ رہے ہیں کہیں کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، اب اگر وہ قطع تعلق کریں تو قطع تعلقی پر ہی قائم رہنے دیا جائے، کیونکہ اگر ملایا تو پھر کچھ عرصے بعد جھگڑا کریں گے اور پھر ہمیں بھی انوالو کریں گے اور پھر وہی خاندان کے اندر بد مزگی پیدا ہوتی ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہت بہتر ہے کہ ان کو ایک دوسرے سے جدا ہی رہنے دیں، کیونکہ ایسا قریب آنا کہ پھر دلوں میں نفرتیں پیدا ہوں اور یہ نفرتوں کا وائرس ان کی نسلوں کے اندر منتقل ہو کر تمام نسلوں کو بھی جدا کر دے، اس سے بہتر ہے کہ ان کو دور ہی رہنے دیا جائے، اس میں دیگر رشتہ دار بالکل گناہگار نہیں ہوں گے۔ ایک کویسچن ایک بھائی نے کیا کہ ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور جس میں ٹانگ کی ہڈی بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئی ہے اور پلاسٹر وغیرہ چڑھایا ہوا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ واش روم بھی اگر جانا ہو تو بہت ہی دقت کے ساتھ جا سکتے ہیں، اور باقی پانی کا استعمال شدید منع ہے اور حرکت کرنا بھی بہت ہی زیادہ دشوار ہے۔ یہ ایک پرابلم ہے جس کی بنا پر یعنی واش روم جانا یہ تو ایک مجبوری ہے، تو وہ بیچارے تھوڑے بہت سہارا لے کے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، باقی حرکت کرنے کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو نماز اور وضو کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جس میں انسان کی حرکت سے بھی تکلیف بڑھتی ہے، مرض بڑھتا ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ وضو میں حرکت کرنی ہوگی، اور اس حالت میں اگر وضو کرواتے ہیں اگر آپ کو بستر پہ بٹھا کے، تو کپڑوں کا گیلے ہوئے بغیر وضو بہت ہی مشکل ہے اور بہت ہی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو آپ کے لیے تیمم کا عذر موجود ہے، یعنی ایک سہولت ہے کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں۔
تیمم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان مٹی، زمین یا اس کی جنس سے، کسی بھی اس کی جنس سے تعلق رکھنے والی چیز سے پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ وہ چاہے آپ پتھر سے کر لیں، ایک ایسا پتھر لے لیں کہ جس میں کوئی گرد و غبار وغیرہ نہ ہو، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ پاکی کی نیت کریں، ذہن میں حاضر کر لیں۔ دل کے پختہ ارادے کو نیت کہتے ہیں، تو دل میں ارادہ کر لیں کہ میں پاکی حاصل کر رہا ہوں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پتھر کو اپنے ہاتھ پر اچھی طرح پھیریں، پھر ان دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کا مسح کریں، سر کے بالوں سے لے کر یہ چین کے نیچے تک، کان کی ایک لو سے دوسری لو تک، پورے چہرے کے ایک ایک ذرے پر آپ کا ہاتھ پھر جانا چاہیے۔ اس کے بعد دوبارہ اس کو ہاتھ پر پھیریں، پھر الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کا کوہنی سمیت مسح کریں، اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا کوہنی سمیت مسح کر لیں، اور اچھی طریقے سے خلال وغیرہ کر لیں، تو یہ آپ کا تیمم کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آپ نماز وغیرہ اس سے ادا کر سکتے ہیں، اور جب تک آپ کا وضو ٹوٹنے کا کوئی سبب نہ پایا جائے، ایک دفعہ کا کیا ہوا تیمم قائم رہتا ہے، اس سے آپ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ احتلام وغیرہ ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتے ہیں اور غسل کرنے میں آپ کو دقت ہے، تو اسی طریقے سے تیمم سے آپ مطلب جب نماز کا ٹائم آئے تیمم کر لیں، تو یہ وضو اور غسل دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہوگا، آپ پھر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ بعض لوگ دعوت و تبلیغ کے موقع پر اپنے سابقہ زندگی کے گناہ ذکر کرتے ہیں، حالانکہ وہ میری طرف نسبت کر رہی ہیں کہ آپ نے بتایا تھا کہ اپنے گناہ کا بیان کرنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، اپنے گناہ کا ذکر کرنا گناہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ اگر صحیح ضرورت ہے تو پھر گناہ کا بیان کرنا گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے اب کورٹ میں آپ کھڑے ہیں، وہاں پر آپ اظہار جرم کر رہے ہیں، تو وہ بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح اگر پیر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا خطا کی، میں آپ کو وہ تلقین، آپ چاہتے ہیں کہ میرا تزکیہ نفس ہو، تو پھر ان کے سامنے اپنی کسی خطا کو ظاہر کر دینا۔ ایسے آپ کسی مفتی صاحب سے فتویٰ طلب کر رہے ہوں، تو وہاں پر اپنے خطا کو ظاہر کرنا تاکہ وہ توبہ کا صحیح طریقہ بتا سکیں، کیونکہ گناہ مختلف ہوتے ہیں اور ان کے توبہ کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اگر آپ صرف اتنا کہہ دیں مفتی صاحب ایک گناہ ہو گیا ہے، بتائیں میں توبہ کیسے کروں، ہم جیسے لوگ کبھی بھی اس کا جواب نہیں دیں گے۔ ہم کہیں گے پہلے گناہ کی نوعیت بتائیں کیا ہے، وہ اللہ کی حق میں کوتاہی ہوئی ہے یا بندوں کے حقوق میں، پھر مالی لحاظ سے کوتاہی ہے یا جسمانی عبادات کے اندر کوئی کوتاہی ہے، یا پھر کچھ اور، یعنی جیسے انسان کا معاملہ ہے تو اپنی جسمانی تکلیف پہنچائی ہے، روحانی تکلیف پہنچائی ہے، مال کے لحاظ سے تکلیف پہنچائی ہے، ان کے توبہ کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ان کے سامنے اظہار گناہ کرنے میں بھی حرج نہیں۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ کے موقع پر اگر کوئی اپنی خطا اس لیے ظاہر کر رہا ہے کہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھیں پہلے میں نے ایسا کیا لیکن پھر اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی ہے، تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے اور وہ اپنے سابقہ زندگی کے واقعات اس لیے ذکر کرتا ہے تاکہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے گناہ گار بھی ہمت حاصل کریں کہ جب ایک شخص گناہوں سے باہر نکل کر اس طرح نیکی کی طرف آ سکتا ہے تو ہمارے لیے بھی ممکن ہے، تو پھر اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ صوفیہ اعظام نے بہت سارے ایسے اکابرین جن کے نام میں اگر ذکر کروں تو آپ کہیں گے کہ واقعی بہت بڑے بڑے نام ہیں، ان کی سابقہ زندگی کے واقعات اسی لیے ترغیب کے لیے لکھے ہیں کہ کوئی پہلے یہ کام کرتا تھا، بعد میں جب وہ تائب ہوئے تو اتنا عروج اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اس قسم کی چیزیں موجود ہیں، لہٰذا کر سکتے ہیں۔ بغیر ضرورت اپنے گناہ کو ذکر کرنا ہی منع ہے۔ جیسے دوست آپس میں، یار چل اپنی زندگی کوئی واقعہ تو بتا بے، یار میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے۔ کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ کوئی وجہ نہیں، بس ایسی وقت پاس کر رہے ہیں، تھوڑا سا مطلب بعض اوقات حصول لذت کے لیے ذکر کر دیتے ہیں، تو یہ پھر گناہ ہوتا ہے، بلکہ ایک اور گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرا ایک کویسچن ایک بھائی نے کیا تھا کہ ان کی زوجہ ان سے بدتمیزیاں کرتی ہیں، زبان چلاتی ہیں، کہنا نہیں مانتی ہیں اور ان کی والدہ کی خدمت نہیں کرتی ہیں، تو کیا ایسی زوجہ کو طلاق دینا ان امور کی بنا پر شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ خدمت آپ کی نہیں کرتی ہیں، کہنا نہیں مانتی ہیں، اس کہنا نہ ماننے کی نوعیت کیا ہے یہ دیکھی جائے گی۔ اگر تو آپ کہتے ہیں جی کھانا بناؤ، وہ کھانا نہیں بناتی، کپڑے نہیں دھوتی، گھر کا کام نہیں کرتی ہیں، اسی طرح آپ کی والدہ کی خدمت نہیں کرتی ہیں، یہ سبب آپ بنانا چاہتے ہیں، تو دیکھیں شرعی لحاظ سے بیوی پر نہ ساس کی خدمت کرنا واجب ہے، نہ گھر کا کوئی کام کرنا واجب ہے، واجب نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ ساس کو اپنی ماں سمجھ کر ان کی خدمت کریں، بہت ہی اچھی بات ہے،
اور اسی طرح اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے بچوں اور شوہر کی خدمت کریں، بہت ہی بیسٹ ہے اور باعث بلندی درجات ہے۔ لیکن شرعی مسئلہ یہی ہے کہ بیوی پر چونکہ یہ امور واجب نہیں ہے، لہٰذا اس میں شوہر جبر نہیں کر سکتا، اور ان امور کو بنیاد بنا کر طلاق نہیں دی جا سکتی ہے، دیں گے تو یہ ظلمی ہوگا اور ناجائز معاملہ ہوگا۔ اب رہا بیوی کا کہنا نہ ماننا، زبان چلانا، بدتمیزی کرنا، اس کا کیا سبب ہے یہ بھی ذرا معلوم ہو تو پھر واضح طور پہ کہا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات شوہر کی خود اپنی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں، اس کی طرف سے کچھ ایسی زیادتیاں ہوتی ہیں، اور تسلسل سے ناپسندیدگی والے ایسے معاملات کا ظہور ہوتا ہے کہ پھر بیوی پہلے تو خاموش رہتی ہے، پہلے سب کچھ سہتی رہتی ہے، پھر جب کچھ ٹائم گزرتا ہے تو ہمت بڑھتی ہے اور پھر وہ بھی دو بدو جواب دینے لگ جاتی ہے۔ تو اگر اس عورت کی بدتمیزی کا سبب خود شوہر کا مسئلہ ہے، شوہر کی طرف سے کی گئی کوتاہی ہے، تو میں اس بدتمیزی کی کوئی حوصلہ افزائی تو نہیں کروں گا، لیکن یہ مشورہ دیں گے کہ شوہر کو خود بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ باقی رہا بیوی کی بدتمیزی کا مسئلہ، تو شوہر سے بدتمیزی کرنا، زبان چلانا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس پر انہیں توبہ کرنی ہوگی۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر بیوی شوہر سے ضرورت کی چیزیں مانگے، تب شوہر کہتا ہے کہ تم بد زبانی کر رہی ہو، بدتمیزی کر رہی ہو، گناہ گار ہوگی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یقینی سی بات ہے کہ ضرورت کی چیزیں بیوی کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، شوہر خود فراہم کرے یہ اس پر واجب ہے، اور جب وہ مانگ لے تو اب تاخیر کرنا تو اور زیادہ گناہ ہے، تو اس لیے یہ مانگنا تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس کو کیا حکم شرع ہے کہ ضرورت کی چیز نہ مانگی جائے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بیوی کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب کوئی شخص شادی کرتا ہے تو اسے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ مجھ پر نان نفقہ واجب ہے، تو وہ چیزیں بغیر طلب کیے بیوی کو دے، بچوں کو فراہم کرے۔ اگر اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے تو نکاح کرنا ہی گناہ تھا، پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے تھا کہ نکاح کرنا کب فرض ہوتا ہے، کب واجب ہے، کب سنت موقدہ ہے، کب مکروہ تحریمی ہے اور کب حرام ہے۔ یہ چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی، آپ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، بیوی بچوں کو نہیں سنبھال سکتے تھے، تو پھر کیوں نکاح کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری آپ کو دی ہے تو اس کو پورا کریں۔ اب بیوی اگر آپ سے نہیں مانگے گی تو کس سے جا کر؟ محلے میں جا کر مانگے یا بھیک مانگے لوگوں کے سامنے جا کر؟ یعنی ایسے شوہروں کو شرم آنی چاہیے کہ ضرورت کی چیز اگر بیوی آپ سے نہیں مانگے گی تو کس سے جا کر مانگے گی؟ تو آپ جا کر اس کو پورا کریں، اور نہیں کر سکتے تو بہرحال پھر کوئی اور متبادل ذریعہ ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ مانگنے کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی جھڑک کر شوہر سے بات کرے، بدتمیزی کے ساتھ گفتگو کرے اور ساتھ میں دو چار تانوں کا تحفہ بھی دے، جیسے کہ اکثر عورتوں کی عادت ہے کہ یہ غصہ بچوں کا بھی بعض اوقات کسی اور پر نکال رہی ہوتی ہیں، یا حالات کا غصہ بچوں پر یا شوہر پر نکالتی ہیں، اس طرح کرنا بھی غلط ہے۔ اس طرح شوہر سے بدتمیزی کرنا، سخت لہجے میں گفتگو کرنا، بد زبانی کرنا، اپنے حق ثابت کو مانگنے کے لیے بھی طریقہ احسن اختیار کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بدتمیزی کریں۔ اگر اس وجہ سے شوہر آپ کو کہتے ہیں کہ بھی ضرورت کی چیز مانگنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے تم طلب کر سکتی ہو، لیکن تمہارا لہجہ غلط ہے، تمہارا انداز غلط ہے، تم یہ جو تانے دے رہے ہو وہ غلط ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ تم بد زبانی کر رہی ہو اور گناہ گار ہوگی، تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو جانبین سے مطلب خیال کرنا چاہیے۔ ہاں اگر یہاں پہ میں ضرور عرض کر دوں گا، اگر واقعی شوہر کی شرعی مجبوری ہے، آج کل روزگار نہیں ہے، بہت سے بے روزگار ہوتے ہیں، کام وغیرہ نہیں مل رہا ہوتا، ایسی صورت میں اگر کوئی شوہر جو پہلے نان نفقہ مکمل دیتا تھا، بعد میں اس طرح کے کرائسس میں گرفتار ہونے کے بعد کوتاہی کا مرتکب ہو رہا ہے، تو اب وہ گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ اب وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہا ہے۔ تو میں نے جو کلام کیا وہ ان شوہروں کے بارے میں ہے کہ جو سب کچھ قدرت رکھتے ہیں، ہٹے کٹے کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر کام نہیں کرتے ہیں، اور پھر جب بیوی ضرورت کی چیز مانگے تو اس پر برسنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے قابل گرفت اور غلط۔ ایک کہتی ہیں کہ ایک والدہ بیمار ہیں، کسی نے کہا کہ آپ اپنے سیدھے پاؤں کا پانی اپنے بیٹے کو پلا دیں تو وہ آپ کا خیال رکھے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں ایسی کوئی شریعت کے اندر بات موجود نہیں ہے، یہ نئے ٹوٹکے نکال کر خواہ ان کو آزمانا۔ اب پاؤں میں یقینی سی بات ہے کہ کتنا ہی صاف ستھرا آپ کر لیں، بہرحال وہ ایک نظافت کے خلاف بات لگتی ہے کہ پاؤں کا پانی نکالنا پھر وہ بچے کو پلانا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے، اور ان چیزوں سے بچے خیال نہیں کرتے ہیں۔ انہیں دین سکھائیں، انہیں ادب سکھائیں، انہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تعلیم کے قریب لے کر آئیں۔ ہم نہ دین سکھائیں نہ کچھ کریں، اس طرح کے وظیفے اور پاؤں کے پانی پلا کر چاہیں کہ بچے غلام بن جائے، ایسا آپ کا خواب کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اگر فقیر کی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو کر کے دیکھ لیں۔ اصل ہے تعلیم شرع،
شریعت کی تعلیم سے بچوں کا دل نرم ہوتا ہے، ان کے ذہن میں ہر وقت وہ دلائل موجود ہوتے ہیں، وہ دلیلیں، وہ تعلیم موجود ہوتی ہے کہ نفس و شیطان کے وسوسوں کے جواب میں بطور دلیل اس کو پیش کر کے وہ اپنے آپ کو ان وساوس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہ اس قسم کے ٹوٹکے کرنے سے اگر وقتی طور پہ کوئی اثر نظر بھی آئے جو حقیقتاً اس کا اثر نہیں ہے، وہ کوئی اور ذرائع ہوتے ہیں، لیکن بہرحال تو یہ دائمی نہیں ہوتے، پھر وہ ختم ہو جائے گا، آپ کتنا پانی پلائیں گے اس کو؟ تو اس قسم کی چیزوں پر نہ آئیں، بلکہ دین سکھانے کی طرف آئیں، اپنے بچوں کو تعلیم شرع سکھا کر پھر ان کو اپنا فرما بردار بنائیں۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ ایک مسجد ایسی ہے جس کا راستہ، داخلی راستہ ایک ہی ہے، اور وہ کنفرم ہے کہ اس میں کچھ قبریں تھیں رستے میں، اس کو مسمار کر کے ان پہ راستہ بنایا گیا ہے، تو اس مسجد میں نماز پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، نماز تو اپنے مقام پر ہو جائے گی، فرضیت بھی ادا ہوگی، اور صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو اس پہ ثواب بھی ملے گا، لیکن اس دروازے سے داخل ہونا گناہ ہے، یہ شدید مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ جن قبور کو مسمار کر کے راستہ بنایا گیا ہو اس راستے پہ چلنا فقہا نے واضح طور پر حرام قرار دیا ہے، مکروہ تحریمی ہے، اور حرام مکروہ تحریمی کو بھی حرام کہہ دیتے ہیں، تو اس لیے حرام کے نزدیک انسان گناہ گار ہوگا۔ مسجد کمیٹی کو چاہیے، ان پہ فرض ہے کہ فوراً سے پیشتر متبادل کوئی اور راستہ اختیار کرے، ورنہ تمام کے تمام گناہ گار ہوتے رہیں گے۔ اور جہاں جہاں یقین ہے کہ قبریں تھیں وہاں پہ ایک باؤنڈری بنائیں تاکہ اس ایریے میں کوئی داخلی نہ ہو، ورنہ نہیں ہوں گے تو یہ سب کے سب گناہ گار ہوں گے، اور بروز قیامت یہ جتنی میتیں ہیں اگر وہ مسلمانوں کی ہیں تو، کیونکہ انہی کا احترام ہے، اگر غیر مسلم ہوتے مثال کے طور پر اور پھر اس کی قبر کوئی مسمار ہو جاتی تو اس پہ چلنا تو شرعاً جائز ہے، یہ احترام مسلم کی وجہ سے ہے کہ اگر اس طرح کیا جائے تو پھر یہ میتیں بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے حق میں کی گئی کوتاہیوں کا سوال کریں گی، اور ان نمازیوں کو جواب دینا ہوگا، اور اگر اللہ ناراض ہوا تو اس کی سزا بھی مل سکتی ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کوئی محفل کروانا چاہتے تھے، اس میں لوگوں کی کثرت بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ جو یہاں پر آئے وہ دودھ کا مٹکا اپنے سر پہ رکھ کے منت مانے، ان کی منتیں پوری ہوں گی، اور اس کے پیسے جو ہیں وہ کمیٹی کو آپ دیں۔ تو کیا اس طرح کثرت بڑھانے کے لیے اس طرح منت کی ترغیب دینا شرعاً صحیح ہے؟ دیکھیں، بالکل غلط ہے، اور میں اس قسم کی کسی چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہوں۔ بعض لوگ ہماری ان باتوں کو سن کے ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن میں ان سے دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں کہ اگر لوگوں کو ان نئی خرافات کی ایجادات سے نہ روکا جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ جن کو آپ نے پہلے ایک جائز چیز کی اجازت دی تھی، کیا وہ اس جائز پر قائم رہے ہیں؟ آپ مزارات پر جا کر دیکھ لیں، مزار بجانا جائز تھا، اس کی حاضری جائز تھی، وہاں قرآن پڑھنا جائز تھا، لیکن اب کس قدر خرافات ہو رہی ہیں۔ وہ علماء کے یا وہ اشخاص، وہ مقررین جو ان باتوں پر اظہار ناراضگی کرتے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ عرسوں کے دنوں میں جائیں اور جا کے لوگوں کو روک کر بتائیں ذرا۔ اسی طریقے سے جو دیگر بڑے بڑے ایونٹس آتے ہیں ان میں جو لوگ خرافاتیں کرتے ہیں، غلط طریقے سے امور سر انجام دیتے ہیں، اس لیے کہ جب کوئی چیز عوام کے ہاتھ میں آ جائے تو ان کو پھر قابو میں کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ پھر کسی ایک مخصوص مکتب فکر بلکہ دین اسلام کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں، اور پھر ان کو روکنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی چیزوں کی اگر اجازت دی جائے، اب یہ کسی نے اپنے ذہن سے ایک نئی چیز ایجاد کر لی، نہ علماء سے پوچھا ہوگا، نہ اس کا کوئی معاملہ، پھر ایک اور نئی چیز نکال لے گا، پھر ایک اور نئی چیز نکال لے گا۔ یوٹیوب پر آپ جا کر دیکھ لیں کس قدر خرافاتیں موجود ہیں، جو لوگوں نے نشاندہی کے لیے کلپس وغیرہ ڈالے ہیں۔ جو لوگ ہماری ان باتوں کو سن کے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ جو لوگوں کو روکا نہ جائے، یوں نہ سختی کریں، یوں نہ کریں، تو ان تمام مقامات پر جا کے ذرا ان لوگوں کو منع کر کے تو دیکھیں۔ علماء کو تو کام ہی یہ ہے، فرض منصب ہی یہ ہے، اگر معاشرے میں کوئی برائی ہوتی دیکھیں تو اس کی نشاندہی کریں، کم از کم نشاندہی کریں، کم از کم اپنی زبان سے ان کو روکیں، کیونکہ ہمارے پاس بازو کی طاقت نہیں ہے۔ یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ پاور سے روکے، علماء کا کام ہے کہ وہ زبان سے روکیں، اور عوام کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ وہ دل میں اس کو برا جانے۔ تو اس لیے اس قسم کے ہم بالکل حوصلہ افزائی نہیں کریں گے۔ ان کمیٹیوں کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ کوئی یہ محافل رکھنا یا اس طرح کے اجلاسات رکھنا، جلسے جلوس رکھنا، یہ کوئی فرضیہ واجب کوئی ہے کہ ان کے لیے نئی خرافات آپ ایجاد کر کے اور لوگوں کو مختلف قسم کی خرابیوں میں مبتلا کریں۔ ایک آپ کام کریں گے، آپ کو دیکھ کر 10 آدمی ایسے مزید کام کریں گے، اور اس طرح پھر بہت سارے ناجائز امور معاشرے میں عام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ اس طرح کے معاملات نہ کیے جائیں۔ ایک کہتی ہیں کہ کوئی ایک مبلغہ ہیں، وہ کسی دوسری مبلغہ یا عالمہ کا بیان نہیں سنتی ہیں، پسند نہیں کرتی ہیں سننا، وہ چلی جاتی ہیں یا نہیں سنتی ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر یہ نہ سننا تکبراً ہے
کہ وہ اپنے آپ کو بہت ہی بڑی عالمہ سمجھتی ہیں اور دوسروں کو نگاہ حقارت سے دیکھتی ہیں، حالانکہ بیان بڑا مدلل، دوسرے کا بیان مدلل ہے، علمی بیان ہے، لیکن میں کیوں سنوں؟ اگر میں سنوں گی تو پھر ان سے تھوڑا سا مجھے کم ہونا لازم آئے گا۔ اس تکبر کی وجہ سے اگر وہ نہیں سنتی تو ضرور قابل گرفت ہیں، ان کو سننا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ وہ ماشاءاللہ بہت اچھی اسٹڈی رکھتی ہیں، مطالعہ بڑا وسیع ہے، اور جو سامنے اکثر بیانات کرتی ہیں وہ پھر ادھر ادھر کی پکڑ دھکڑ والے بیانات ہوتے ہیں، موضوع اور جھوٹی روایات بیان کی جاتی ہیں، اور بوگس اور بیکار قسم کی باتوں کو بہت ہی بڑھا چڑھا کر عورتوں کے سامنے پیش کر رہی ہوتی ہیں۔ اس سے ان کو کوفت ہوتی ہے کہ اب اگر میں منع کروں گی لڑائی جھگڑا ہوگا اور سننے میں وقت کا ضیاع ہوگا، اس وجہ سے وہ نہیں سنتی ہیں۔ تو پھر بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی ہماری صورتحال بھی یہ ہے کہ بعض جگہ ہم پھنس جاتے ہیں، ایسے بیانات ہوتے ہیں کہ میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں، یعنی عوام کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اس بات کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس میں وزن ہے یا نہیں ہے، یہ قوی بات ہے کہ نہیں، اس کے ذرائع کہاں سے، ماخذ کہاں سے یہ بات لی گئی ہے۔ انہیں کوئی بھی آپ بات سنائیں، لوگ تو واہ 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 اور سبحان اللہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ انتہائی شدید کوفت کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر کسی جگہ ہم پھنس جائیں کسی جلسے جلوس میں اور آدھے پونے گھنٹے اس طرح کی تقریر سنیں تو ہمارے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کو نہ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے، نہ کوئی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، رطب و یابس کے ذریعے اپنا وقت ضائع کیا جا رہا ہوتا ہے، اس میں کوفت ہوتی ہے۔ تو اکثر پھر مطلب یہ کہ یا تو میں آتے ہی لیٹ ہوں یا وہاں پہنچ گئے تو پھر یقینی سی بات ہے کل پر ایک بوجھ سا طاری ہو جاتا ہے۔ اگر اسی قسم کی سچویشن ہے پھر اس کو تکبر نہیں کہا جاتا، پھر وقت کا ضیاع کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم اکثر اپنے شاگردوں سے بھی کہتے ہیں اور جتنے بیانات کرنے والے ہیں کہ ایک اپنے بیان کا پہلے موضوع صحیح منتخب ہو، اس میں ایک ترتیب رکھی جائے، لوگوں کو سکھانا مقصود ہو، اور جدید ترین جو ماحول میں ہمارے مثالیں ہیں وہ پیش کر کے چیزوں کو سمجھایا جائے تاکہ ایک اچھا بیان ہو۔ اس قسم کے بیانات سننے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، میرے اپنے شاگرد بیان کرتے ہیں، بعض اوقات میں غور سے ان کو سنتا ہوں، اور میں آپ کو اس میں اس چیز کو کا اعتراف کرنے میں کوئی عار یا شرم محسوس نہیں کرتا ہوں کہ بعض اوقات کوئی ہمارے شاگرد اچھا بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان میں کوئی مثال کوئی نقطہ ایسا مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اس کو اختیار کر لیتا ہوں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو اس قسم کی سچویشن اگر ہو تو الگ ہے، لیکن اگر تکبر کی وجہ سے ہے، غرور کی وجہ سے ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر ہے، تو پھر ایسی بہن کو توبہ کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں اور اپنے روش کو تبدیل کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ کیا سجدہ تلاوت فجر اور عصر کی نماز کے بعد کیا جا سکتا ہے؟ لیکن بہتر یہ ہے کہ فجر کے بعد، عصر کے بعد ایسی آیت تلاوت نہ کریں جو جس میں سجدے کا ذکر موجود ہو، تاکہ یہ کرنا لازم نہ آئے۔ لیکن اگر بالفضا آپ نے پڑھ لی ہے تو عصر یا فجر کے بعد سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، نفل سجدے کو منع کیا گیا ہے۔ نفل سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ تو واجب ہوتا ہے، یہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کوئی بہن پہلی بار عمرے پہ جا رہی ہیں، کسی نے کہا کہ آپ ریاض الجنہ میں جا کر نماز نہ پڑھیں کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو دھکم پیلم ہوتی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ اس بے ادبی کے مرتکب ہونے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اور جگہ نماز پڑھ لیں۔ تو کیا یہ مشورہ صحیح ہے اور ان بہن کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر تو واقعی عورتوں کے لیے جس وقت وہاں جانے کی اجازت ہے اس وقت دھکم پیلم بہت زیادہ ہوتی ہے اور صحیح طریقے سے خشوع و خضوع سے نماز بھی ادا نہیں ہو سکتی ہے، اور بے ادبی کا ارتکاب بھی بہت زیادہ قوی گمان ہے کہ ہو جائے گا، تو بہت بہتر ہے کہ کہیں اور نماز پڑھی جائے۔ ریاض الجنہ اپنی جگہ ایک فضیلت ضرور رکھتی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کا ایک ایک چپا باعث برکت ہے۔ یہ سمجھنا کہ وہیں برکت ہے اور جگہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کہیں پر بھی آپ نماز پڑھیں انتہائی بابرکت ہے، اور ایسی جگہ نہ جائیں، یہی بہتر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ یا مکہ کے تبرکات نہ لے کر آئیں کیونکہ وہ چیزیں وہاں کے فراق میں روتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، یہ فراق میں رونے کا کوئی مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز فراق میں روتی ہے۔ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے، خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے انوار البشارہ میں کہ وہاں سے ضرور تبرکات لے کر آئیں تاکہ لوگ یہاں کے ان تبرکات سے فیض یاب ہوں، تو لا سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے سامنے کوئی ایسی چیز ظاہر ہوئی ہو، لیکن اس کی وجہ سے تمام چیزوں کو لانا منع کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، لانے دینا چاہیے۔ ایک شخص نے نماز میں موبائل کی کال آئی تو اس نے ہاتھ سے اس کو بند کر دیا، دوسرے نے کہا تمہاری نماز فاسد ہو گئی کیونکہ تم نے موبائل کو بند کیا۔ اس نے اصول یہ بیان کیا کہ نہیں، اگر امام صاحب کی فاسد ہوتی ہے نا تو میری ہوتی ہے، مقتدی کی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ بالکل غلط ضابطہ ہے، اگر مقتدی نے غلطی کی ہے اس کی بھی نماز فاسد ہو سکتی ہے۔ ہاں، امام کی فاسد ہو تو سب کی فاسد ہو جائے گی، لیکن صرف مقتدی کی غلطی ہو تو اسی کی فاسد ہوگی، پوری جماعت کی نہیں ہوگی۔
باقی رہا کہ یہ موبائل بند کرنے سے فاسد ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر ایک ہی ہاتھ اندر ڈالا اور ہلکے سے اس کو بند کر دیا تو پھر تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، ہاتھ نکالا اس کو یوں دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے پھر بند کر رہے ہیں تو دونوں ہاتھوں کے استعمال کی وجہ سے فاسد ہوگی، ورنہ فاسد نہیں ہوگی۔ یہ کہتی ہیں کہ کیا ہم کوئی انشورنس وغیرہ کے اندر کوئی پالیسی لے کر اس نیت سے اپنا پیسہ وہاں جمع کرا دیں تاکہ محفوظ رہے، ضائع نہ ہو، اور نیت یہ ہو کہ ہم اس کا پروفٹ نہیں لیں گے تاکہ سود وغیرہ لینا یا جوئے کے معاملات میں انوالومنٹ لازم نہ آئے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو یہ دیکھیں صحیح نہیں ہے، کیونکہ پیسہ محفوظ رکھنے کے اور بے شمار جائز محفوظ ذرائع بھی ہیں، کیونکہ آپ اگر اس قسم کے معاملات میں اپنا پیسہ رکھوائیں گے یا انویسٹ کریں گے تو پھر آپ کو کم از کم ایک تحریری معاہدہ تو کرنا پڑتا ہے، اور حرام کام کرنا جس طرح گناہ ہے ایسے ہی اس کا تحریری معاہدہ کرنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ ایسا نہ کریں، بلکہ اپنے پیسے کو اگر محفوظ رکھنا ہے تو کوئی اور جائز ذریعہ اس کا اختیار کیجئے۔